السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک گاؤں میں ایک بوڑھا کسان رہتا تھا جس کے پاس ایک خوبصورت اور مضبوط گھوڑا تھا۔ ایک دن وہ گھوڑا کہیں غائب ہو گیا۔ گاؤں والے کسان کے پاس آئے اور افسوس کرتے ہوئے کہنے لگے، بڑا دکھ ہوا کہ تمہاری قیمتی گھوڑا غائب ہے۔ بوڑھا کسان مسکرایا اور بولا، بظاہر تو واقعی دکھ کی بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی خیر کا پہلو نکل آئے۔ چند دنوں بعد کسان کا گھوڑا واپس آ گیا اور اپنے ساتھ جنگل سے کئی اور جنگلی گھوڑے بھی لے آیا۔ اب کسان کے پاس کئی گھوڑے ہو گئے۔ گاؤں والے پھر آئے اور حیرت سے بولے، خوش قسمت ہیں آپ کے اپنے گھوڑے کے ساتھ اور گھوڑے بھی مل گئے۔ بوڑھا کسان دوبارہ مسکرایا اور کہا، یہ اچھی بات ہے یا شاید یہ بری بات ہے، کون جانتا ہے۔ ایک دن کسان کا بیٹا ان نئے گھوڑوں میں سے ایک کو سدھارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ گھوڑا بدک گیا اور کسان کا بیٹا گر کر اپنی ٹانگ توڑ بیٹھا۔ گاؤں والے پھر آئے اور افسوس کرتے ہوئے کہنے لگے، بڑے دکھ کی بات ہے، تمہارے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ بوڑھا کسان ہمیشہ کی طرح مسکرایا اور کہا، شاید یہ دکھ کی بات ہو یا شاید یہ اچھی بات ہے، کون جانتا ہے۔ کچھ دن بعد ملک میں جنگ چھڑ گئی اور حکومت نے تمام جوانوں کو فوج میں بھرتی کرنے کا حکم دیا، لیکن کسان کا بیٹا اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کی وجہ سے فوج میں نہیں جا سکا۔ گاؤں والے پھر آئے اور کہا، کتنی اچھی بات ہے، تمہارا بیٹا جنگ میں نہیں جا رہا۔ بوڑھا کسان جب حسب معمول مسکرایا اور بولا، ہر واقعے میں ہمارے لیے کیا اچھا ہوتا ہے کیا برا، یہ کون جانتا ہے، لیکن زندگی میں واقعات کا فوری نتیجہ ہمیشہ واضح نہیں ہوتا۔ بظاہر بری چیزیں بعد میں اچھی ثابت ہو سکتی ہیں اور بظاہر اچھی چیزیں بری۔ لہٰذا زندگی کے اتار چڑھاؤ کو قبول کرتے ہوئے صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ وقت کے ساتھ ہی واقعات کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ یہ سبق معاشرتی طور پر بھی اہم ہے، کیونکہ یہ افراد کو مشکلات میں حوصلے مند رہنے کے، دوسروں کو بھی اس رویے کی تلقین کرنے کا درس دیتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک، بلقیس اختر کے 7 بیٹے تھے، 4 بیاہ ہیں، 3 کنوارے، سب ہی ساتھ رہتے تھے۔ گھر بھر پر اس کا راج تھا، اس کی مرضی کے بغیر یہاں کوئی مکھی مارنے کی جرات نہیں کرتی تھی۔ نگرانی اتنی کڑی کہ ہر چیز اس کی آنکھوں سے سکین ہو کر ہی بہوؤں کے کمروں میں جاتی تھی۔ کسی بہو کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھے۔ اپنے شوہر کے ساتھ کہیں جانے سے پہلے بھی اجازت لینا اور گھر سے باہر جانے کی وجہ بتانا ضروری تھا۔ سب بہوؤں اور پوتوں پوتیوں کا کپڑا جوتا خریدنے کے لیے ساتھ جاتی اور اپنی مرضی کا سستا ترین خرید کر دیتی۔ چونچ کھولنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، ورنہ شوہروں کے ساتھ درگت بنتی تھیں۔ اگر کسی بہو کو کچھ منگوانا ہوتا تو اس کی عرضی اپنے شوہر سے نہیں بلکہ ساس سے کرنا لازم تھا، پھر وہی فیصلہ کرتی تھی کہ اس چیز کی بہو کو ضرورت ہے یا نہیں۔ میکے جاتے ہوئے واپسی پر تھیلے چیک کروانا ضروری تھا۔ شکی اور مستجد مزاج تو تھی ہی، بیٹوں کے حوالے سے تحفظات کا بھی شکار تھی۔ ہر وقت یہ فکر کہ کوئی بیٹا ہاتھ سے نہ نکل جائے، بیوی کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائے، لہٰذا چھوٹی چھوٹی بات کا بتنگڑ بنا کر شوہروں اور بیویوں کو آپس میں کبھی نہ بننے دیتی، ان کا جھگڑا کروا کر رکھتی۔ ادھر بہو کی زبان سے کوئی بات نکلی نہیں اور تماشا شروع۔ شام کو جیسے ہی بیٹے گھر جاتے، ہر بہو کی کوئی نہ کوئی شکایت لگتی اور یوں شوہروں کا انتظار کرتی۔ بیویاں شوہروں کے غصے میں دیکھ کر سہم جاتی، یہاں پیار کی باتیں کیا ہوتی، بیویوں کو اپنی اپنی جان کے لالے پڑ جاتے۔ ہر روز کسی نہ کسی بہو کی شامت آئی رہتی تھی۔ اگر کسی دن بیٹا گھر جا کر سیدھا کمرے میں چلا جاتا، اس دن تو بھونچال ہی آ جاتی۔ پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک کے ماں کے سارے احسانات گنوائے جاتے، دو چار اقوال و حدیث ماں کے حق میں سنا کر بہوؤں کی ہر طرح سے حق تلفی کی جاتی۔ ایک دن کسی بات پر بحث ہو گئی تو تنگ آئی بہو نے ہمت کی، کندھے سے آرام سے پکڑ کر نرمی سے کہا کہ آپ کمرے سے جائیں۔ اس نے کمرے سے نکلتے ہی شور مچا دیا کہ ایمن نے مجھے دھکا دیا ہے۔ بہو بیچاری حیران پریشان، بیٹے اپنے ماں پر یقین کرتے یا بیویوں پر، لہٰذا ایمن کو خوب بے عزت کیا گیا۔ وہ 2 گھنٹے پاؤں پکڑ کر بیٹھی رہی، پھر کہیں جا کر معافی ملی۔ بچوں کو سکول سے چھٹیاں ہوئیں تو بڑی 2 بہویں بلقیس اختر کی منت سماجت کر کے 5 دن کی چھٹی پر میکے چلی گئیں۔ تیسری بہو ارم گھر پر ہی تھی۔
ایک کنال کے گھر کے دوسرے گوشے میں بلقیس اختر کا پاؤں پھسلا اور گر گئی۔ کچھ خاص چوٹ نہیں آئی۔ بہو اپنے کمرے میں تھی، شاید کچھ آوازیں بھی دی ہوں گی، اسے پتہ نہیں چلا۔ جب بیٹا گھر پہنچا تو اسے بتایا کہ میں گر گئی تھی، یہ جان بوجھ کر مجھے اٹھانے نہیں آئی، میں خود اٹھی۔ ساتھ میں بین کر کے اس کو جذباتی کیا کہ میری اپنی بیٹی ہوتی تو کیا ایسا ہوتا؟ یہ تو مجھے ماں سمجھتی ہی نہیں۔ گھر میں شدید جھگڑا ہو گیا اور بات طلاق تک پہنچ گئی۔ خاندان کے بڑوں نے مل بیٹھ کر صلح کروائی۔ قصہ مختصر: بلقیس اختر کی ریشہ دوانیوں سے تنگ اس کی اصل طاقت اس کے بیٹے سکون کی تلاش میں آہستہ آہستہ الگ ہوتے گئے۔ شوہر فوت ہو گیا، بڑھاپے کا سخت مرحلہ شروع ہوا۔ کوئی بہو بیٹا اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھا۔ بڑا بیٹا عارف، جو اب خود بھی 60-65 کی عمر کا تھا، منت سماجت کرتی ماں کو دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا۔ لیکن عارف کے جوان کماؤ بیٹوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہماری ماں راضی نہیں، ہم اس فتنہ بڑھیا کے ساتھ ہی تمہیں بھی چھوڑ جائیں گے۔ تو عارف، جو پہلے ہی ماں کی تخریب کاریوں سے بدظن تھا، وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ بلقیس اختر اپنی بے وقوفی کی سبب سب بہوؤں بیٹوں کے دل سے اتر چکی تھی۔ کوئی بھی اسے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہ تھا۔ جن کے ساتھ عمر بھر رہنا ہو یا جن کو اپنے ساتھ رکھنا ہو، ان کے دل میں اپنے لیے تھوڑی سی عزت، تھوڑی سی جگہ بنا لینی چاہیے۔ ہر احمق کو یہی لگتا ہے کہ یہ کسی دوسرے کی کہانی ہے، ہمارے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ 7 بیٹوں کی بوڑھی ماں بلقیس اختر گھر گھر جا کر لوگوں کو بتاتی ہے کہ میرے 7 بیٹے ہیں، میں نے دعائیں کر کر کے لیے تھے، دعا کرتی